بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے ابا بہت اچھے مزاج کے حامل تھے۔ میری ہر بات نہ صرف سنا کرتے تھے بلکہ میری ہر خواہش پوری بھی کرتے تھے۔ میں بہت خوش تھی، لیکن اب نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ خالہ گھر میں آتی اور جب اماں کاموں میں لگی ہوتی تو ابا کو اشارہ کر کے کمرے میں لے جاتی۔ میں اس وقت چھوٹی تھی، لیکن اتنی بھی ناسمجھ نہ تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب خالہ کمرے سے نکلتی تو رو رہی ہوتی اور ابا خود بھی پریشان پریشان نظر آتے۔ میں یہ سب سمجھنے سے قاصر تھی کہ آخر یہ دونوں کیا کرتے ہیں، ان سب کا اس کے پیچھے کیا مقصد ہے، خالہ آخر ابا کو کیوں اشارے کرتی ہیں۔ میں سوچ کر پریشان ہو چکی تھی، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ اس کے بعد سے تو یہ سلسلہ ہی چل پڑا تھا۔ خالہ اب ہفتے کے 4 دن ہمارے گھر باقاعدگی سے آنے لگی تھی، اور جب جب خالہ آتی تھی اس رات اماں ابا کی زبردست لڑائی ہوتی۔ مجھے یہ سب سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن ایک روز جب بیٹھ کر میں نے ہر چیز پر غور کیا تو جو بات میری سمجھ میں آئی تھی، میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ کیا ابا اور خالہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں؟ کیا خالہ یہ سب اس لیے کر رہی تھیں کہ ابا اماں کو طلاق دے کر ان سے شادی کر سکے؟ یہ سوچتے میرے دل میں خالہ کے لیے نفرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا میں ابا اور خالہ پر نظر رکھنا شروع کر دوں گی اور سارے ثبوت اکٹھے کر کے اماں کو دکھاؤں گی۔ اماں بہت غصے والی تھیں، لیکن وہ ابا سے دیوانگی کی حد تک محبت کرتی تھیں۔ اس عمر میں بھی وہ ابا کو کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا تو دور، کسی کے بارے میں سوچنے کی بھی اجازت نہ دیتی۔ اگر میں اماں کو خالہ اور ابا کا بتا دیتی تو وہ مجھے ہی مار مار کر ادموا کر دیتی۔ اس لیے میں نے ثبوت اکٹھے کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا، لیکن اگلے روز جو خبر مجھے ملی اس نے مجھے دوبارہ سے سوچنے پر مجبور کر دیا، کیونکہ خالہ کا رشتہ طے ہو چکا تھا اور خالہ کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ بھی اس رشتے سے خوش ہے۔ لیکن سوچنے والی یہ بات تھی کہ اگر خالہ کو شادی کسی اور سے کرنی تھی تو وہ ابا کو اشارے کرتے ہوئے کمرے میں کیوں لے جاتی تھی؟ دن بدن اماں اور ابا کے جھگڑے بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ گھر میں ہر وقت ان کی وجہ سے نحوست پھیلی رہتی تھی۔ میں نے اماں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن اماں ایک نہ مانی۔ اماں تو کیوں، ابا کے آتے ہی ذرا ذرا سی بات پر ان سے جھگڑا کرنے لگتی۔ اگر ایسے ہی رہا تو ابا تجھے بھول کر کسی اور میں دلچسپی لینے لگیں گے، وہ تو ہاتھ ملتی رہ جائے گی، میں نے اماں کے پاس بیٹھ کر ان کو کہا تھا۔ لیکن میری بات سنتے ہی اماں کے چہرے کا رنگ فک پڑ گیا۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہی اپنے ہاتھوں میں میرے بال جکڑے اور بولی، تو بدبخت کہیں کی اپنی ہی ماں پر سوتن لا کر بٹھانے کی بات کر رہی ہے۔ تو جانتی ہے نا میں تیرے باپ سے کتنی محبت کرتی ہوں، پھر بھی تو نے اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالے۔ خبردار، اگر تو نے آج کے بعد ایسا ویسا کچھ بھی سوچا یا کہا تو تیری زبان کاٹ دوں گی۔ اماں نے مجھے غصے سے کہتے ہوئے اپنے قدم باہر کی طرف بڑھا لیے۔ میری سوچ کے مطابق اماں تو کوئی بھی بات سننے کو تیار نہ تھی، تو ایسے میں کیسے وہ میری خالہ والی بات کا یقین کر لیتی؟ اماں نے تو مجھے کمرے میں ہی بند کر دیا تھا۔ میں نے دوبارہ سے ابا اور خالہ پر نظر رکھنا شروع کر دی تھی۔ خالہ روز اس وقت آتی تھی جب اماں باورچی خانے میں مصروف ہوتی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب خالہ کا راز کھول کر ہی رہوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ خالہ عین شادی والے دن ہی ابا سے شادی کا مطالبہ کر دے، لیکن وہ شادی کر نہیں سکتی تھی کیونکہ میری اماں اب تک ابا کے نکاح میں تھی۔ ابا 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے تھے، اس لیے پہلے ابا اماں کو چھوڑتا۔ مجھے سچ جاننا تھا۔ اگلے روز جب خالہ ابا کو اشارہ کر رہی تھی تو میں گھور گھور کر دیکھنے لگی۔ میری توجہ خود پر محسوس کرتے ہوئے خالہ پھیکا سا مسکرائی، لیکن میں نے چہرے کے تاثرات نہ بدلے۔ میں ہنوز خالہ کو شعلہ بار نظروں سے گھور رہی تھی کہ ایک پل کے لیے تو میری آنکھوں میں اپنے لیے ایسا تاثر دیکھ کر خالہ بوکھلا سی گئی۔ اسی دن کمرے میں جانے کی بجائے جلدی سے گھر چلی گئی۔ میں نے شکر ادا کیا خالہ سے جان چھوٹی تھی، لیکن یہ میری خام خیالی تھی۔ اب جو آگے ہونے والا تھا وہ تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ ساری رات اماں اور ابا کے جھگڑے ہوتے رہے۔ ابا بالآخر رات کے 11 بجے گھر سے نکل گیا۔ اس کے نکلتے ہی اماں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا تھا۔ اماں کو یوں کمرے میں بند دیکھ کر پتہ نہیں کیوں مجھے خول سے اٹھ رہے تھے۔ میں نے جا کر بہت دروازہ پیٹا، لیکن اماں اپنی ضد کی پکی تھی، اس نے دروازہ نہ کھولا۔ ویسے بھی کافی دنوں سے اماں کو نفسیات کا مسئلہ ہو چکا تھا، ڈاکٹر نے اس کی وجہ سے زیادہ سوچنا، پریشانی لینا بتائی تھی۔
اماں دوائی کھاتی تو اس کی طبیعت بہتر رہتی، نہیں تو اسی طرح پریشان رہتی تھی۔ لیکن آدھا گھنٹہ گزر جانے پر بھی اماں نے دروازہ نہ کھولا تو میں چلا کر اماں کو دروازہ کھولنے پر اکسانے لگی۔ اماں تجھے میری قسم ہے، دروازہ کھول دے، ابا واپس آ گیا ہے، اس نے وعدہ کیا ہے اب وہ تجھ سے کبھی نہیں لڑے گا۔ لیکن میری باتوں کا بھی اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ مجھے اچانک سے بے چینی شروع ہو چکی تھی۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ سر پر لیا اور باہر جا کر اپنے پڑوس والی آنٹی کو بلا لی۔ اس کے بیٹے نے جب دروازے پر 4 سے 5 ضربیں لگائیں تو دروازہ کھل گیا، لیکن میری قسمت، میری اماں کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھیں۔ اماں نے ابا اور خالہ کی وجہ سے ذہنی اذیت سہتے ہوئے خودکشی کر لی تھی۔ میں اماں کے بے جان جسم سے لپٹ کر بہت رو دی، لیکن وہ اس جہاں سے جا چکی تھی اور جہاں وہ گئی تھی اس جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ اماں کی تدفین کب ہوئی، کیسے ہوئی، مجھے کچھ خبر نہ تھی۔ مجھے گہرا صدمہ لگا تھا، لیکن اماں کی موت کے 2 دن بعد سے ہی خالہ کا ایک بار پھر سے ہمارے گھر آنا شروع ہو چکا تھا۔ سب لوگ اماں کی طبیعت سے واقف تھے، اس لیے کسی نے اماں کی موت کو عجیب نہ جانا۔ لیکن میں اسی گھر میں رہتی تھی، میں سچ سے واقف تھی۔ میری ماں کو خودکشی کرنے پر مجبور کیا گیا تھا، اور وہ کوئی نہیں بلکہ میرا سگا باپ تھا، جس کے ساتھ اس سازش میں خالہ بھی شامل تھیں۔ پہلے تو صرف مجھے خالہ سے نفرت محسوس ہوتی تھی، لیکن اب مجھے ابا کا چہرہ دیکھنے کا بھی دل نہ کرتا۔ وہ دونوں میری اماں کے قاتل تھے۔ ابا اور خالہ کے اشارے بازی ایک بار پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ اس جمعہ خالہ کا نکاح تھا۔ مجھے یہ سب ایک ڈرامہ لگ رہا تھا، لیکن جب جمعہ کو واقعی خالہ کا نکاح کسی انور نامی شخص سے ہوا تو مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ابا اور خالہ اگر ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے تو اب تو ان کا راستہ صاف تھا، پھر کیوں خالہ نے کسی اور سے نکاح کر لیا تھا؟ کیا وہ سب میرے دماغ کا فطور تھا؟ میں اب تک اپنے ہی ابا کو غلط سمجھتی رہی تھی۔ مجھے اپنی سوچ پر شرمندگی ہوئی تھی۔ اگر ابا اور خالہ کے بیچ کچھ ہوتا تو اب تک وہ دونوں نکاح کر چکے ہوتے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ سب میری غلط فہمی تھی۔ لیکن اگر ابا اور خالہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے تو پھر وہ دونوں اشارہ بازی کرنے کے بعد کمرے میں کون سی خفیہ گفتگو کرنے جاتے تھے؟ یہ سب اماں کے جانے کے بعد بھی جاری رہا تھا۔ ابا اور خالہ کے ناجائز تعلقات تھے، اور اگر تھے بھی تو وہ دونوں کیوں شادی نہیں کر رہے تھے؟ 1 مہینے بعد خالہ کی رخصتی ہونے والی تھی۔ اگلے روز خالہ پھر سے ہمارے گھر آ گئی۔ میں جو باورچی خانے میں کھڑی تھی فوراً سے باہر آ گئی۔ ارے خالہ، مہینے بعد آپ کی رخصتی ہے، آپ جہاں وہاں گھومتی پھرتی رہتی ہیں، آپ کو چاہیے کہ جا کر کچھ خریداری وغیرہ کریں، اپنے جہیز کا سامان وغیرہ تیار کریں۔ میں نے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا کر خالہ کو کہا تھا۔ جواباً وہ کچھ دیر بالکل خاموش ہو گئیں اور میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے بھی خالہ سے نظریں نہیں چرائی تھیں، کھوٹ ان کے دل میں تھی تو نظریں میں کیوں چراتی؟ ارے میں تو یہاں تمہارے لیے ہی آتی ہوں، بہت برا ہوا، باجی کو ایسے ہمت نہیں ہارنی چاہیے تھی، ان کو تمہارے بارے میں سوچنا چاہیے تھا، پتہ نہیں باجی نے یہ انتہائی قدم کیوں اٹھا لیا۔ وہ چہرے پر افسردگی دکھاتے ہوئے افسوس کرنے لگی۔ تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد وہ ابا کے کمرے کی طرف جانے لگی تو میں بے ساختہ بول اٹھی، خالہ آپ تو مجھ سے ملنے آئی تھی نا، تو ابا کے کمرے کی طرف کیوں جا رہی ہیں؟ وہ اس وقت آرام کر رہے ہیں۔ ہماری زندگی میں ایک طوفان لا کر آپ کو سکون نہیں آیا جو اب نکاح کرنے کے باوجود بھی یہاں پر آ گئی ہیں؟ میری باتیں سن کر خالہ کے جاتے قدم رک گئے۔ اس نے آنکھوں میں تحیر سمیٹ کر میری طرف دیکھا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ رہا تھا، وہ ایک رنگ جا رہا تھا۔ جب بولی تو اس کے زبان لڑکھڑا سی گئی، میں تو تمہارے ابا کا حال پوچھنے جا رہی تھی، باجی کے جانے سے کافی اداس ہو گئے ہیں اس لیے۔ میں حیران تھی، خالہ نے میری اتنی بڑی بات پر کوئی بھی رد عمل ظاہر نہیں کیا، بلکہ ابا کی طبیعت کا بہانہ لگا کر ان کے کمرے میں جانے لگی۔ تو آپ کیوں تکلیف کر رہی ہیں؟ آپ بیٹھیں، میں ابا کو یہیں بلوا لیتی ہوں۔ ویسے بھی چائے کا وقت ہو چکا ہے۔ ابا جب باہر آئے تو کافی خوش نظر آ رہے تھے۔ ابا کو دیکھتے خالہ کا چہرہ بھی کھل اٹھا، وہ دونوں باتوں میں مشغول ہو چکے تھے۔ ابا کو دیکھ کر نہ لگتا تھا کہ ان کو اماں کے جانے کا کوئی غم ہے، بلکہ وہ تو خوش تھے۔ مجھے ابا اور خالہ کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اگر پسند کرتے تھے تو نکاح کیوں نہیں کیا؟ اگر نکاح کسی اور سے بھی کر لیا تھا تو یوں چھپ کر اشارے بازی اور پھر کمرے میں بند ہو کر گفتگو کرنے کی کوشش کیوں کرتے تھے؟ آج تو میں ان کو روک لیا، لیکن میں جانتی تھی میں ان کو روز نہیں روک سکتی تھی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں جان کر رہوں گی وہ کمرے میں جا کر ایسی کون سی خفیہ باتیں کرتے ہیں جو میرے سامنے یا اماں کے سامنے نہیں کر پاتے تھے۔
میں نے اپنا ہر حربہ آزما لیا تھا لیکن میں کسی طور پر کامیاب نہیں ہو پائی۔ نہ ہی مجھے پتہ چل سکا کہ میں نے کمرے میں ایک فون بھی چھپا کر رکھا تھا، لیکن اس کا بھی مجھے کوئی فائدہ نہ ہوا، کیونکہ وہ دونوں اتنی آہستہ طریقے سے بات کرتے تھے کہ اگر میں پاس بھی کھڑی ہوتی تو سنائی نہ دیتا۔ فون تو پھر دور پڑا ہوتا تھا، لیکن ان کی باتوں کے دوران ان کے چہرے پر دکھ بھرے تاثرات تھے، اس کے بعد غصے والے، اور آخر میں وہ خوش دکھائی دے رہے تھے۔ میں ناسمجھی سے اس ویڈیو کو کئی بار دیکھ چکی تھی، لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ نہ آیا تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور 2 دن بعد خالہ نے رخصت ہو کر اپنے سسرال جانا تھا، اور یہ راز ہمیشہ کے لیے ایک راز رہ جانے والا تھا۔ مجھے خالہ اور ابا کا راز پتہ کرنے کا بڑا تجسس تھا، لیکن وہ دونوں شاید میری حرکتوں سے بے خبر ہرگز نہ تھے، بلکہ بہت محتاط تھے۔ اسی وجہ سے میرا کوئی منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا، لیکن یہ میری خام خیالی ہی تھی کہ سچ کبھی باہر نہیں آنا تھا۔ اس کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ جس نے میرے پاؤں تلے سے زمین سرکا دی۔ اس روز خالہ کی رخصتی تھی، لیکن سب سے بڑا جھٹکا تو مجھے اس وقت لگا جب خالہ کی رخصتی سے ٹھیک 10 منٹ پہلے ابا بھی آ کر سائڈ پر بیٹھ گئے، اور تھوڑی ہی دیر میں وہاں پر ابا کا نکاح بھی پڑھوایا جا چکا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر خالہ کا نکاح منور سے ہو چکا تھا تو ابا نے کس لڑکی سے نکاح کر لیا تھا۔ میں ان سوچوں میں پریشان کھڑی تھی جب ساری رسموں کے بعد خالہ میری طرف آئی تھی اور مجھے سینے سے لگا کر بہت زیادہ روئی۔ میری بچی، مجھ سے نفرت نہ کرنا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، بلکہ جو کچھ بھی ہوا بالکل صحیح ہوا ہے۔ خالہ یہ آخری الفاظ کہتے گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی، لیکن مزید سوچوں کے بھنور میں تنہا چھوڑ گئی۔ اس کے کہنے کا کیا مطلب تھا؟ جو کچھ بھی ہوا ہے صحیح ہوا ہے۔ اس بات کا کیا مطلب تھا کہ اماں کی موت کا مجھے غم نہیں کرنا چاہیے؟ کیا وہ اس کی مستحق تھیں؟ لیکن آخر اس نے ایسا کیا ہی کیا تھا جو اماں کی موت کے کچھ ہی وقت بعد ابا دوبارہ سے اپنی دنیا بسا چکا تھا؟ اس کی بیٹی جوان تھی، وہ اس عمر میں خود نکاح کر کے بیٹھا تھا۔ مجھے ابا سے تو خالہ سے بہت زیادہ نفرت محسوس ہوئی، لیکن میں اسے دیکھنا چاہتی تھی جس کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ یہی سچ جاننے کے لیے میں دلہن کے کمرے میں چلی گئی۔ ابا ابھی باہر تھے، مہمانوں کو رخصت کرنے میں مصروف تھے۔ میرے پاس یہی صحیح وقت تھا کہ میں اس عورت سے جا کر سوال جواب کر سکوں، آخر کیوں وہ ایک ایسے مرد کی زندگی میں گھس آئی جس کی ایک جوان بیٹی تھی۔ اس بیوی کی موت کو ابھی کم ہی وقت گزرا تھا۔ شاید یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے میرے ابا اور خالہ نے میری اماں کے ساتھ وہ سب کیا تھا جس کے چلتے اماں نے خودکشی جیسا سخت قدم اٹھا لیا۔ میں کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بستر پر آرام سے بیٹھی ابا کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ جگہ میری اماں کی تھی جہاں وہ آج بڑی شان سے بیٹھی تھی۔ میں نے آگے بڑھتے ہی جو ہی گھونگھٹ اٹھایا تو پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں تو میری ہی ماں بیٹھی تھی۔ یہ سب میری آنکھوں کا کوئی فطور نہیں تھا، بلکہ وہ اماں ہی تھی۔ میں گو مگو کیفیت میں گھڑی ان کو دیکھتی رہی، میری آنکھیں برسنے لگیں۔ اماں، مجھے لگا تو مر گئی ہے۔ یہ سب اماں ابا نے کیا تھا، وہی دھوکہ باز ہیں۔ اس سب میں خالہ ابا کے ساتھ شامل تھی۔ میں نے تجھے بتانے کی کوشش کی تھی، لیکن تو نے میری بات نہ مانی۔ لیکن دیکھ اماں، اب تجھے پتہ چل گیا ہے نا، چل ہم یہاں سے دور چلے جاتے ہیں، ورنہ ابا پھر سے تجھے بیمار کر دے گا۔ میں دوبارہ وہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ اماں تو چل میرے ساتھ۔ میں اس کے سینے سے لگی چھوٹی بچی کی طرح روتے ہوئے اس سے التجا کر رہی تھی۔ تبھی ابا کمرے میں داخل ہوا اور مجھے یوں اماں کے گلے لگے دیکھ کر مسکرا پڑا۔ میں نے نفرت سے رخ پھیر لیا۔ ابا میرے سامنے آ کر کھڑا ہو چکا تھا، اماں بھی اپنی جگہ سے اٹھ چکی تھیں۔ وہ مجھے پانی کا گلاس پکڑایا، جسے پینے کے بعد ابا اور اماں نے آپس میں نظروں کا تبادلہ کیا، اور اماں بولنا شروع ہوئی تھیں۔ میں تیری ماں ماجدہ نہیں بلکہ ساجدہ ہوں، ماجدہ کی جڑواں بہن۔ میں اور تیرے ابا بچپن سے ہی ایک دوسرے سے منسوب تھے، جس کی وجہ سے ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے، اور ہمارے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی ماجدہ کو تیرے ابا سے محبت ہو گئی۔ اسی محبت میں وہ اتنی اندھی ہو گئی، اپنی ہی سگی بہن کے خلاف سازش کر کے مجھے ایک حادثے میں مرا ہوا ثابت کروا کے سب کو یہ کہا کہ میں کسی اور سے محبت کرتی تھی، اور 1 سال بعد خود تیرے ابا سے شادی کر لی۔ مجھے اس نے پرانی نوکرانی کے حوالے کر دیا تھا، جو اب مجھے ایسی دوا دیتی تھی کہ میں خود سے بیگانہ رہتی۔ اس کے بعد اس کے بیٹے اور شوہر کا قتل ہو گیا تو اس کو میری حالت پر رحم آ گیا۔ اس سے لگا کہ یہ سب اس کے ساتھ اس لیے ہوا کہ اس نے مجھے قید کیا ہوا تھا۔ اسی نے تیرے ابا اور خالہ کو سب کچھ سچ بتایا تھا، تو ان دونوں نے تیری اماں کو اکسایا تھا کہ وہ سچ قبول کر لے۔
اسی وجہ سے انہوں نے خودکشی کر لی۔ خالہ سائدہ کی باتیں سن کر مجھے اماں کی سوچ پر افسوس ہوا تھا، لیکن میں ان سے نفرت نہیں کر پائی۔ وہ میری ماں تھی، میں ان سے نفرت کیسے کر سکتی تھی؟ شاید یہی سب اس کی نفسیاتی حالت کی وجہ تھی۔ اپنی بہن کو برباد کرنے کے چکروں میں وہ خود حرام موت گلے لگا گئی تھی۔ اپنی اس دنیا میں برقرار عزت کا بھرم رکھنے کے لیے حرام موت مر کر اپنی آخرت بھی خراب کر گئی۔ اس کے بعد سے میں نے خالہ سائدہ کو سچے دل سے ماں تسلیم کیا۔ اس نے بھی مجھے ماں بن کر دکھایا۔ آج اس کے 2 بیٹے ہیں، میری شادی ہو چکی اور ہم سب اپنی زندگی میں بہت خوش۔ مجھے اپنی سوچ پر بعد میں کافی افسوس ہوا تھا، کیونکہ میں نے بہت غلط سوچا تھا۔ ہمیشہ پہلے سچ کا پتہ لگانا چاہیے، اس کے بعد کسی کی ذات پر کوئی فیصلہ لینا چاہیے، ورنہ بعد میں ہم خود کو آئینے میں دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہتے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میری اماں نے اپنی ضد کو محبت سمجھتے ہوئے جو کچھ اپنی سگی بہن کے ساتھ کیا تھا، کیا وہ صحیح تھا؟ کیا اماں کا انجام ایسا ہی ہونا چاہیے تھا؟ خودکشی کر کے اماں نے صحیح کیا تھا یا وہ اسی کی مستحق تھی؟ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو اسے لائک کریں۔ مزید ایسی دلچسپ کہانیوں کے لیے آفیشیل کہانی سینٹر چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔